السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ اقبال صاحب کی حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ اللہ علیہ ہو؟ اچھا آپ صاحب ذرا تھوڑا جا پیار محبت نال اے دیوبندی سانوں آدھے نے جی تسی برطانیہ دی پیدائش ہو تے برطانیہ نے تہانوں نا تہاڈا رکھیا تے یہ تے وہ یہ متعلقہ کی تاریخ کتھوں لیندے نے یا کی طریقہ کار کڈھدے نے، کیوں آندے نے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی جناب قاری حافظ مولانا ملک محمد یعقوب اسلم فرام فروخ آباد ضلع شیخوپورہ، سوال آپ کا ایک مقلد بھائی کا یہ اعتراض ہے اور یہ دعویٰ ہے کہ اہل حدیث انگریز کی پیداوار ہیں، اور یہ کہ ملکہ وکٹوریہ نے انہیں پیدا کیا، کہہ لو کہ انہیں جنم دیا یا ان کا نام رکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان بھائیوں کو ہدایت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور پروردگار انہیں رجل الرشید بنائے۔ اللہ تعالی ان حضرات مقلدین الدیوبندی البریلویہ کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اہل الحدیث کے اوپر اعتراض کرنے والے مختلف قسم کے اعتراضات وارد کرتے ہیں، جن میں سے اکثر بیچارے لا علم اور جاہل ہوتے ہیں۔ سنی اور سنائی ہوئی بات ہوتی ہے، چند عاقبت نا اندیش قسم کے جوہلا ممبر و محراب پر بیٹھ کر اہل الحدیث کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں اور پراپیگنڈا کرتے ہیں، حالانکہ اہل الحدیث اہل سنت ہیں۔ کسی بھائی صاحب کا یہ کہنا کہ اہل حدیث انگریز نے کھڑے کیے، پیدا کیے اور ملکہ وکٹوریہ نے ان کو جو ہے وہ بڑا کیا یا جنم دیا یا ان کو کریٹ کیا، تو یہ اس بھائی صاحب کی جہالت ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہدایت کے ساتھ ساتھ نا عقل سلیم بھی عطا فرمائے، بلکہ قلب سلیم اللہ تعالی عطا فرمائے۔ دیکھیے میرے بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید نے آپ کو یہ حکم دیا ہے، ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، خبر کی تحقیق کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ سنی سنائی باتوں پر ایک پوری عمارت کھڑی کر لیتے ہیں، تو وہ عمارت ریت کی عمارت ہے یا کوئی بندہ بھوسے سے عمارت کھڑی کر لے، تیز آندھی یا ہوا یا طوفان آئے گا تو یہ عمارت ہوا ہو جائے گی، مطلب ختم شود ہو جائے گی۔ اہل حدیث اور انگریز ہندوستان کی یہ تاریخ جانتی ہے کہ اہل الحدیث نے ہمیشہ انگریز کے خلاف جو ہے وہ تلوار اٹھائی، جہاد کیا، تو ہمارے کریٹر انگریز کیسے ہو گئے؟ ہاں جی، اہل الحدیث کی دعوت ہے لوگوں اللہ عبادت کے لیے کافی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی وہ عبادت کے لیے کافی ہے، اور نبی محترم محمد بن عبداللہ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت اور اتباع کے لیے کافی ہیں۔ تو اب اس دعوت کو دیکھتے ہوئے کوئی قلب سلیم یا عقل سلیم کا مالک یہ کبھی نہیں کہے گا کہ اہل الحدیث کا کریٹر، ان کا خالق، ان کا بنانے اور پیدا کرنے والا وہ انگریز ہو۔ اللہ اکبر۔ امام علی بن مدینی ہے اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں اور بہت سارے ائمہ اور علماء کرام کے قول اور اقوال ہیں جن سے تاریخ اسلام بھری پڑی ہے، لیکن نظر اس کو آئے گا جس کی آنکھوں پر بیل کی طرح کی پٹی نہ ہو۔ وہ ہوتا ہے نا تیلی کا بیل، ہاں جی، یا تیلی کا کھوتا، تو وہ اس کو ایک دائرے میں گھمانے کے لیے تیلی اپنے بیل کو اس کی آنکھوں پر پٹی لگا دیتا ہے۔ اب وہ تیلی کا بیل نا سارا دن گھومتا رہتا ہے، وہ بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دلی سے پٹنہ جا رہا ہوں وہ بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ڈیرہ اسماعیل خان سے بلوچستان جا رہا ہوں۔ بیچارہ جو ہوا وہ ایسا بیل ہے جس کی آنکھوں پر پٹی لگی ہوئی ہے، حالانکہ وہ ایک دائرے میں گھومتا ہے سارا دن، لیکن اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں شیخوپورہ سے جو ہے وہ
اپنا شادرہ جا رہا ہوں، ہاں جی، یا شادرہ سے میں لاہور بتی چوک جا رہا ہوں، بیچارے کی آنکھوں پر پٹی جو ہے، تو اللہ تعالیٰ ان پٹی آنکھوں پر پٹی والی مخلوق کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ میں بتا رہا تھا کہ امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دنیا جانتی ہے اہل علم کہ امام محمد بن اسماعیل امام بخاری کون تھے اور امام علی بن مدینی کون تھے۔ اللہ اکبر، رحمہم اللہ تعالی۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جامع ترمذی میں لے کر آتے ہیں، امام بخاری کے استاد امام علی بن مدینی، اللہ اکبر اللہ اکبر، ان سے پوچھا گیا کہ یہ جماعت حق کا کون سے لوگ ہیں؟ تو امام علی بن مدینی فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق تو جماعت حقہ سے مراد اہل الحدیث ہیں، اگر یہ لوگ نہیں ہیں تو پھر مجھے نہیں معلوم کہ جماعت حقہ کون سے لوگوں پر مشتمل ہے۔ اب یہ ایسے بیچارے اور معصوم لوگ تیلی کی بیل کی طرح، بیل کا مطلب جانتے ہو نا، تیلی کا ڈاند، ہم سرائکی میں ڈاند کہتے ہیں، اردو میں بیل کہتے ہیں۔ اب اس بیچارے کو کیا معلوم کہ امام علی بن مدینی کون ہے؟ اچھا، امام علی بن مدینی کی وفات اور حیات دیکھ لیں، تاریخ حیات تاریخ وفات دیکھ لیں، امام بخاری کو دیکھ لیں، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ کی وفات اور حیات دیکھ لیں، اور انگریز کا ہندوستان میں آنا دیکھ لیں۔ اللہ کے بندو، وہ ہزاروں سال سے علماء حقہ نے یہ بات ببانگ دوہل کہی ہے کہ اہل الحدیث اہل سنت ہیں اور ان کے جو دشمن ہیں وہ اہل بدعت ہیں۔ آپ کو یقین آئے گا، ضرور آئے گا، اگر آپ کی آنکھوں پر تیلی کے بیل کی طرح کی پٹی نہ ہو۔ یہ میرے سامنے غنیت الطالبین ہے، حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دنیا جانتی ہے، ان کا کیا نام ہے، کیا مرتبہ، کیا مقام ہے۔ امام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی غنیت الطالبین، اللہ اکبر۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت اہل حدیث ہیں، اور جو اہل حدیث کا دشمن ہوگا وہ اہل بدعت ہیں۔ تو اہل بدعت کے متعلق بھی بتا دیا، اور بتا دیا کہ اہل سنت اہل حدیث ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب پیر عبد القادر کو دیکھ لیں اور ان کی کتاب غنیت الطالبین کو دیکھ لیں، اور ملکہ وکٹوریہ اور انگریز کی متحدہ ہندوستان میں آمد کو بھی ذرا نوٹ فرما لیں تو موازنہ کر لیں کہ بھئی یہ کس قسم کا تارکول کلر کا جھوٹ ہے کہ اہل حدیث کے کریٹر انگریز ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی مسئلہ یہ تھا، جب ہندوستان میں انگریز آیا، جس طرح بھی آیا وہ دنیا جانتی ہے، اور پھر یہ انگریز گورنمنٹ آف برطانیہ ہندوستان پر قابض ہو گئی، اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ اب ان کی حکومت ہے، وہ نا ہندوستان کے بادشاہ بن بیٹھے۔ تو اب مختلف تنظیموں نے اپنی اپنی گورنمنٹ سے رجسٹریشن کروائی۔ جیسے آج ہم پاکستان میں ہیں تو کوئی مسجد ہے یا کوئی مدرسہ ہوتا ہے یا کوئی جامعہ ہے تو وہ پاکستان کے قومی اداروں سے باقاعدہ اپنے آپ کو رجسٹر کرواتے ہیں۔ اب اگر کوئی ایسا ادارہ یا مدرسہ بنے، کوئی بندہ کہے کہ جناب اس کا کریٹر تو جو ہے فلاں ہے اور فلاں ہے، تو یہ جہالت بری بات ہے۔ ہم ایک ملک میں رہتے ہیں، اس ملک میں ایک سیٹ اپ ہے، ایک نظام ہے۔ آپ نے مسجد بنانی ہے تو حکومت سے ویریفائڈ کروانا ہوگی، آپ نے مدرسہ بنایا ہے تو آپ کو سرکار سے جو ہے وہ اس کی رجسٹریشن کروانی ہوگی۔ تو اسی طرح ہندوستان میں انگریز کی حکومت تھی اور مختلف لوگوں اور جماعتوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ جا کر انگریز سے رجسٹر کروایا، مطلب اس وقت کی سرکار اور حکومت سے۔ تو اصل بات یہ ہے، لیکن ان بدبختوں نے بات کا پتنگڑ بنا دیا، معاملہ کچھ اور ہے، اس کو رنگ کچھ اور دینے کی کوشش کی۔ میرے سامنے امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شرف اصحاب الحدیث۔ امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک نہیں، 20، 30، 40، 25
ایسی روایات لے کر آئے کہ جن میں اہل الحدیث کا شرف اور مقام، مرتبہ، رتبہ اور شان بیان کی گئی۔ اب خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی شرف و صحاب الحدیث یہ تصنیف دیکھ لیں اور ہندوستان کو دیکھ لیں، پھر ہندوستان کے اندر انگریز سرکار کی احمد دیکھ لیں، تو اس طرح کی بے شمار باتیں موجود ہیں۔ اب اہل الحدیث کب سے ہیں بھائی؟ سیدھی بات ہے، ہم نے اپنے آپ کو نہ کوفے کی طرف منسوب کیا، نہ بغداد کی طرف، نہ ایران کی طرف، نہ قم کی طرف، نہ بریلی کی طرف، نہ دیوبندی کی طرف۔ ہماری نسبت حدیث کی طرف ہے، اور یہ حدیثین ہیں۔ ایک اللہ کی حدیث ہے جس کا نام قرآن پاک ہے، جو کلام اللہ ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، سورۃ الزمر پارہ نمبر 23 بنتا ہے، اور فبأي حدیث بعدہ یؤمنون سورۃ المرسلات پارہ نمبر 29 بنتا ہے۔ تو بھائی اہل حدیث تو تب سے ہیں جب سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی حدیث، اپنا کلام قرآن پاک نازل فرمایا۔ اور آپ دیکھ لیں، ہاں جی، ہمارے پاس کیلو کال کی کوئی لائبریری نہیں ہے، ہاں جی، نہ ہم کیلو کال کے خطیب ہیں، ہم سیدھی ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں، اللہ کے قرآن کی بات کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کی بات کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو کیوں یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لے کر آ جائیں۔ وہ شاعر نے بڑی سونی اہل الحدیث کی ترجمانی کی ہے، جنت میں جانے کا ارادہ ہو گر تمامی کا، جنت میں جانے کا ارادہ ہو گر تمامی کا، پہن لو گلے میں کرتا محمد 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 کی غلامی کا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی یہ اہل حدیث کی دعوت ہے۔ ہم نے کسی کو کہا ہے کہ جناب آپ آؤ برطانیہ کی طرف؟ ہم تو لوگوں کو دیوبند کی طرف دعوت نہیں دیتے، بریلی کی طرف دعوت نہیں دیتے، ہم تو لوگوں کو کوفے اور ایران کی طرف دعوت نہیں دیتے۔ ہماری دعوت تو یہ ہے کہ آپ سب سے توڑو اور محمد رسول اللہ سے جوڑو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری دعوت تو یہ ہے، مصور کھینچ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہے، تو پھر اس کے بعد کہنا کہ اہل الحدیث کا کریٹر انگریز ہے اور ملکہ وکٹوریہ ہے، شرم کی بات ہے جی۔ یہ بات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس طرح کی گفتگو کرنے والا کہ اہل الحدیث انگریز کی پیداوار ہے، انگریز اس کا کریٹر ہے، انتہائی نازیبا اور بدبودار قسم کی بات ہے، اور پوری طرح جہالت پر اور تعصب کے اوپر مبنی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ ہمارے ان بھائیوں کو بھی اللہ اپنے کلام، اپنے قرآن، اپنی حدیث قرآن مجید کا جو ہے وہ فدائی بنا دے، مر مٹنے والا بنا دے، شدائی بنا دے۔ قرآن و حدیث کی چاشنی جس طرح اللہ نے قرآن و حدیث کا شوگر، چینی، ہیں جی، مٹھاس اور حلوہ اہل الحدیث کو اس کی اہمیت عطا فرما دی، اسی طرح ہمارے ان مقلدین بھائیوں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس جہالت سے، اس دجل سے اور اس آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی حالت سے درگزر فرمائے، اللہ اپنی رحمت کے خاص خزانوں سے انہیں کتاب و سنت کی طرف لوٹ آنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ حقیقتاً کامیابی اللہ کے قرآن میں ہے، اور کامیابی نبی پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں موجود ہے، ہاں جی۔ یہی حقیقی کامیابی ہے اور یہی کامرانی کا راستہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک سیدھا خط کھینچا، اور پھر اس کے دائیں بائیں ٹیڑھی ترچھی لکیریں کھینچ دیں، اور سیدھے خط پر، خط مستقیم پر سیدھی لکیر پر انگلی رکھ کر، ہاتھ رکھ کر فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما، لوگو محمد کا تو یہی راستہ ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ راستہ قرآن اور حدیث کا راستہ ہے، محمد کے راستے پر چلو گے صلی اللہ علیہ وسلم،
تو نہ تو تمہیں ایران جانا پڑے گا، نہ کوفہ، نہ بغداد، نہ دیوبند، نہ بریلی، سیدھا وہ جیسے آپ مسجد نبی کے 6 نمبر پرانے نمبروں میں 6 نمبر غالباً گیٹ ہے، اس کی سیدھ میں آپ بالکل سیدھا چلتے جاؤ نا، سامنے مسجد قباء لگتی ہے۔ تو اسی طرح قرآن و حدیث کا راستہ سیدھا آپ کو قباء سے لیتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر لے جائے گا، آپ پہنچو گے باب السلام پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔